بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم نازیہ بیگ. آج ہم منی کے بارے میں پڑھیں گے اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از فارمز آف منی. بیسیکلی دیر آر 3 ڈفرینٹ فارمز آف منی: میٹالک منی, پیپر منی اینڈ بینک منی. آج ہم ان کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. ایز فار ایز میٹیلک منی از کنسرنڈ, میٹیلک منی وہ منی ہوتی ہے جو کہ میٹلز کی فارم میں ہوتی ہے, پریشیس میٹلز کے فارم میں ہوتی ہے. گولڈ, سلور ہو گیا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف پریشیس میٹلز ہی ہوں. اس کے علاوہ کوپر ہو گیا, نکل ہو گیا, اس کے بھی کوئنز ہو سکتے ہیں. اور یہ یوزولی کیا ہوتے ہیں, یہ پراپر ان کو ویٹ کیا جاتا ہے, ان کے اوپر اسٹیمپ لگایا جاتا ہے اور پھر ان کو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں. There are 3 different types of metallic money. First one is standard money, then we have token money and then legal tender money. اسٹینڈرڈ منی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسٹینڈرڈ منی وہ منی ہے یا وہ میٹیلک منی کا فارم ہے جس میں اس کی فیس ویلیو اور انٹرنزک ویلیو اس کوئن کی سیم رہتی ہے. جیسے اگر اس کے اوپر 100 لکھا ہوا ہے تو اس کی انٹرنزک ویلیو بھی 100 ہوگی. تو اسٹینڈرڈ منی وہ منی ہوگی جس میں اس کی فیس ویلیو اور انٹرنزک ویلیو جو ہے وہ سیم رہتی ہے. ٹوکن منی, ان کو ہم ٹوکن منی کہیں گے جن کی فیس ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ان کی انٹرنزک ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی ہے. نیکسٹ وی ہیو لیگل ٹینڈر منی. لیگل ٹینڈر منی آپ نے پچھلے لیکچر میں منی کے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ کوئی بھی چیز اس کو ہم منی کہیں گے جو کہ اسٹیٹ ایکسیپٹ کرے, اس میں جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہو, لیگل ہو وہ, ٹھیک ہے. تو وہ تمام میٹیلک منی جن کو آتھرائز کیا جاتا ہے تھرو دا اسٹیٹ, وہ تمام جو ہے وہ کیا کہلائیں گے, لیگل ٹینڈر منی کہلائیں گے. نیکسٹ وی ہیو پیپر منی. پیپر منی ہم سب جانتے ہیں کہ پیپر منی جو ہے وہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ یوز ہوتا ہے. پیپر منی وہ منی ہوتا ہے جس کے اندر جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. پیپر منی وہ منی ہوتا ہے جو اسٹیٹ کہتی ہے کہ یہ منی ہے اور جو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور جو آج کل ہم اپنی ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز میں یوز کر رہے ہیں. There are different theories regarding paper money. First one is representative money, then we have convertible money and inconvertible money. Representative money کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو representative money وہ منی ہوتا ہے جو اسٹیٹ 1 روپیہ بھی ایکسٹرا ایشو نہیں کر سکتی until and unless اس کے پاس گولڈ اینڈ سلور کے ریزروز نہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریپرزینٹیو منی از فلی بیکڈ بائی گولڈ اور سلور ریزروز, اس سے 1 روپیہ بھی ایکسٹرا ایشو نہیں کر سکتی اور یہ فلی کنورٹیبل ہوتا ہے انٹو ایکویویلنٹ گولڈ اینڈ سلور ریزروز. نیکسٹ کنورٹیبل منی. کنورٹیبل منی میں ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ہے وہ آپ کے پاس گولڈ اینڈ سلور کے ریزروز ہوں, لیکن یہ کہا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ میکسیمم آپ کے پاس ریزروز ہونے چاہیے. اور جب بھی بیئرر جو ہے وہ جس کے پاس پیپر منی ہے وہ جب اپنے اسٹیٹ کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو ایکویولنٹ گولڈ اینڈ سلور ریزروز. یہاں پہ دونوں میں ڈفرینس ہے ریپرزینٹیو اینڈ کنورٹیبل منی میں. ریپرزینٹیو منی میں آپ کے پاس 100% گولڈ اینڈ سلور ریزروز ہونے چاہیے. جب تک آپ کے پاس نہیں ہوں گے آپ نوٹس ایشو نہیں کر پاؤ گے. لیکن کنورٹیبل پیپر منی میں آپ کے پاس 100% ریزروز ہونے ضروری نہیں ہوتے, آپ کے پاس میکسیمم ریزروز کا ہونا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے, کیونکہ ہر کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا, یہ اسٹیٹ کہتا ہے, اس لیے وہ کیا کرتا ہے اپنے پاس میکسیمم ریزروز رکھتا ہے گولڈ اینڈ سلور کے اور پھر اس کے اگینسٹ اس سے زیادہ کی مقدار میں جو ہے وہ نوٹس ایشو کرتا ہے. لیکن جب آپ ریکویسٹ کرتے ہو, آرڈر کرتے ہو اپنے اسٹیٹ سے, تو وہ آپ کو گولڈ اینڈ سلور میں کنورٹ کرتا ہے. نیکسٹ وی ہیو انکنورٹیبل منی. انکنورٹیبل منی وہ منی ہوتی ہے جو کہ گولڈ اینڈ سلور میں جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہوتی. اسٹیٹ یا گورنمنٹ جتنے بھی نوٹس ایشو کرتی ہے اس کے اگینسٹ وہ منیمم ریزروز رکھتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر زیادہ سے زیادہ نوٹس ایشو کرتی ہے تاکہ جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ پروان چڑھا سکے. فارمز آف منی میں تھرڈ جو ہمارا ٹائپ ہے وہ ہے بینک منی. بینک ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ہم سب بینکنگ سروسز جو ہے وہ اویل کرتے ہیں. بینک منی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وی ہیو 3 ڈفرینٹ ٹائپس: چیکس, بل آف ایکسچینج اینڈ ڈرافٹس. بینک منی بیسیکلی منی نہیں ہوتا بٹ دیٹ از نیئر منی. دیر از اے ڈفرنس بٹوین منی اینڈ نیئر منی.
منی ہم سب جانتے ہیں جو میرے جیب میں آپ کی جیب میں دیٹ از منی. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ نیئر منی ایکچولی از ناٹ اے منی بٹ آن ڈیمانڈ اٹ کین بی کنورٹیبل انٹو ایکویولنٹ کیش اماؤنٹ. اس کو ہم نیئر منی کہتے ہیں. تو جب ہم بینک منی کی بات کرتے ہیں وہاں وی ٹاک اباؤٹ نیئر منی جس کو ہم ڈیمانڈ پہ ایکویولنٹ کیش اماؤنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ میں سے بہت زیادہ بچے پوچھتے ہیں کہ از دس نیئر منی. نو اٹ از ناٹ نیئر منی. کیوں؟ کیونکہ جب میں اس کو ڈیمانڈ پہ کنورٹ کرانا چاہوں گی تو یہ اپنی اوریجنل اماؤنٹ میں کیش فارم میں کنورٹ نہیں ہوگا. وہ اپنی ویلیو کھو چکا ہوگا, کم ہو چکی ہوگی, سم ٹائمز زیادہ بھی ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چیکس کی. تو چیک جو ہے وہ بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو ایشو کرتا ہے, اپنے کرنٹ اور جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز کو ایشو کرتا ہے, جو کہ ایک اس فارم میں ہوتا ہے جو کہ آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو جو آپ بینک لے کے جاتے ہو, بینکنگ آورز میں لے کے جاتے ہو, تو بینک جو ہے وہ آپ نے جتنی اماؤنٹ اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے تو بینک اس کو ایکویولنٹ کیش اماؤنٹ میں کنورٹ کرتا ہے. اس لیے چیکس کو نیئر منی بھی کہا جاتا ہے. وی ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف چیکس. نمبر فرسٹ ون وی ہیو بیئرر چیک. بیئرر کا مطلب ہے کہ جس کے پاس چیک ہے. جیسے کہ میرے پاس چیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں آنر ہوں اور بینک کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالے گا. رادر میں چیک لے کے گئی ہوں, بینک مجھے اس کے ایکویولنٹ کیش اماؤنٹ میں مجھے پیمنٹ کر دے گا. دیٹ از بیئرر چیک. آرڈر چیک جو ہے وہ بیئرر سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پے کے آگے جو ہے وہ اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے شاہدہ کو 10,000 روپیز دیے ہیں تو پے میں کیا لکھوں گی, میں شاہدہ لکھوں گی اور نیچے اماؤنٹ لکھوں گی. تو بینک کیا کرے گا, اس پرسن کی جو میں نے پے میں نام لکھا ہے اس پرسن کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے بعد اس بندے کو جو ہے وہ پیمنٹ کر دے گا. کراس چیک کی بات کریں تو آپ کو کاؤنٹر پہ کیش پیمنٹ نہیں ہوتی بلکہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے. اس کو ہم کراس چیک کہتے ہیں. تو کراس چیک کیا ہوا؟ کراس چیک وہ چیکس ہوئے جس کے اوپر 2 پیرالل لائنز لگے ہوتے ہیں اور یہ آن دا کاؤنٹر جو ہے وہ آپ کو کیش پیمنٹ نہیں دی جاتی, آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈپازٹ کی جاتی ہے یہ اماؤنٹ. نیکسٹ وی ہیو بل آف ایکسچینج. بل آف ایکسچینج آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹنگ میں بھی ہم پڑھتے رہے ہیں کہ بل آف ایکسچینج جو ہے وہ ایک آرڈر ہوتا ہے. ڈراور جو ہے وہ ڈرائی کے نام پہ کرتا ہے. اس میں ایک اسپیسیفائی ٹائم پیریڈ یہ ہوتا ہے 3 months 6 months 9 months. اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کو ہائیلی جتنے بھی بزنس ٹرانزیکشنز اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس میں یہ بل آف ایکسچینج یوز ہوتا ہے. لاسٹ وی ہیو ڈرافٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آج کل جتنے بھی یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ڈرافٹ بینک کے نام پہ ڈرافٹ دینا ہے. تو اب یہ ڈرافٹ ہوتا کیا ہے؟ ڈرافٹ بیسیکلی ایک سرٹیفکیٹ ٹائپ کا ہوتا ہے, ایک چیک ٹائپ کا ہوتا ہے جو کہ ایک بینک اپنے برانچ کے نام پہ یا دوسرے بینک کے برانچ کے نام پہ آرڈر کرتا ہے کہ اتنی اماؤنٹ اس بینک کو پے کر دی جائے. اس کو ہم ڈرافٹ کہتے ہیں. تو یہ تھے فارمز آف منی جس میں ہم نے میٹالک منی, پیپر منی اینڈ بینک منی کو ڈیٹیل میں ان کے کائنڈس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا. ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے دیٹ از پیپر منی, اٹس میرٹس اینڈ ڈی میرٹس. پیپر منی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہی بتا چکے کہ پیپر منی وہ منی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اگینسٹ گولڈ اینڈ سلور کے ریزروز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, جو کہ فیٹ منی بھی کہلاتا ہے اور اس کے ہم نے ڈفرینٹ کائنڈس کو بھی پڑھا ہے. ابھی ہم اس کے میرٹس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلی جو میرٹ اس کی ہے دیٹ از اکنامیکل. اکنامیکل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چونکہ پیپر منی کے اگینسٹ گولڈ اینڈ سلور کے ریزروز کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمیں چیپر پڑتا ہے, ٹھیک ہے, سستے میں پڑتا ہے, اور اس کی جو پرنٹنگ کاسٹ ہے وہ بھی ہمیں ایزیلی پڑتی ہے, کم پڑتی ہے, تو وہ ہمارے لیے اکنامیکل بن جاتا ہے. ایز آف منی سپلائی. اگر ہم ایز آف منی سپلائی کی بات کریں تو چونکہ یہ فلی بیکڈ بائی گولڈ اینڈ سلور ریزروز نہیں ہوتا تو ہم کسی بھی ٹائم ود ان دا اسٹیٹ اس کی سپلائی کو زیادہ کر کے یا کم کر کے اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو بڑھا سکتے ہیں. پروموٹ اکنامک گروتھ. جتنے بھی یہ مانیٹری سٹینڈرڈز ہیں, جتنے بھی یہ مانیٹری پالیسی بنائی جاتی ہے, چونکہ ہم اس میں باؤنڈ نہیں ہوتے جب بھی ہم پیپر منی کی یا ان کنورٹیبل فیٹ منی کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی کو انشور کرنے کے لیے اپنے حساب سے مانیٹری پالیسی ڈیزائن کر سکتے ہیں ہم لوگ پیپر منی کے انڈر میں. انٹرنل پرائس اسٹیبلٹی. کسی بھی ملک کے اندر
ٹھیک ہے. مانیٹری اسٹینڈرڈز جو ڈیزائن کرتے ہیں, مانیٹری پالیسیز جو بناتی ہے آپ کی اسٹیٹ, وہ آزاد ہوتی ہے پیپر منی کے کانٹیکس میں کہ وہ اس کی جو اس کی انٹرنل پرائس ہے اس کو اسٹیبل کر سکے. ہیلپ فل ان ایمرجنسی. اب چونکہ ہم بارہا ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ پیپر منی فیٹ منی ہوتی ہے, انکنورٹیبل منی ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ کوئی گولڈ اینڈ سلور کے ریزرو, منیمم گولڈ اینڈ سلور کے ریزروز ہوتے ہیں. تو خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے, کوئی وار آ جائے یا کوئی فائنینشیل کرائسس آ جائے, تو وہاں پہ یہ ایزی پڑ جاتا ہے اس اسٹیٹ کے لیے کہ وہ آرام سے جو ہے وہ اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے نوٹس ایشو کرے یا دوسرے مانیٹری پالیسی کو فالو کرتے ہوئے ڈفرینٹ پالیسیز کو ڈیزائن کریں. ریگولیشنز آف ایکسچینج ریٹ. جتنی بھی ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہماری منی سپلائی ہوتی ہے یا ہمارے منی ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ یہ ایزی پڑ جاتا ہے کرنسی کے ایکسچینج ریٹ کو ڈیزائن کرنے میں یا اس کا تعین کرنے کے لیے. یونیفارم کوالٹی. ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے پاس پیپر منی ہے ان کی جو کوالٹی ہے وہ یونیفارم ہے, اس میں کوئی ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے وہ نہیں آ سکتا اور اس کو ہم ایزیلی بنا بھی سکتے ہیں. Next we have demerits of paper money. Number first one is danger of inflation. ہم سب جانتے ہیں کہ انفلیشن ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور بڑھتی ہی رہتی ہیں. اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ ہم نے مانیٹری پالیسی پراپرلی ڈیزائن نہیں کی, ٹھیک ہے, اور ملک کے اندر کسی بھی اسٹیٹ کے اندر منی کی سپلائی اگر زیادہ ہو جائے ایک لمٹ سے, تو ڈینجر آف انفلیشن وہاں پہ کریٹ ہو سکتا ہے, ڈینجر آف انفلیشن کا وہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے. انٹرنل پرائس انسٹیبلٹی. اب چونکہ اس کے اگینسٹ کوئی گولڈ اینڈ سلور کے ریزروز نہیں ہوتے, تو وہاں پہ یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹرنل پرائس جو ہے وہ فلکچویٹ کرے, وہ اسٹیبل نہ رہے. ایکسچینج انسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, ایکسچینج انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اسٹیبل نہیں ہے, فلی بیکڈ نہیں ہے. ڈینجرز آف مس مینجمنٹ. اگر مانیٹری پالیسی, جتنی بھی مانیٹری اتھارٹیز ہیں وہ پراپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیے بغیر مانیٹری پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں اور اگر منی کی جو سپلائی ہے اس کو ایک سرٹن لمٹ تک برقرار نہیں رکھ سکتے, تو منی کی ایکسیس سپلائی ایکسپینشن یا کانٹریکشن کی وجہ سے مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے, جو کہ آپ کے اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے جو ہے وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. فیئر آف ڈی مونیٹائزیشن. ڈی مونیٹائزیشن ایک ایسا کنسیپٹ ہے جہاں پہ اگر ہم سب جانتے ہیں کہ منی کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ نے کہا ہے کہ یہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ کام کرے گا, جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہے اس کی, ٹھیک ہے. اگر اسٹیٹ یہ کہے کہ آج کے بعد سے یہ پیسہ آج کے بعد یہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ کام نہیں کرے گا, تو ایسی سچویشن میں جتنے بھی پیسے ایشو ہوئے ہیں ان کی کوئی ورتھ, کوئی ویلیو نہیں رہتی. جیسے کہ ایگزامپل لیتے ہیں کہ بہت سال پہلے جب ہم بچپن میں ہوتے تھے تو 1 روپے کا نوٹ اور 2 روپے کا نوٹ ہوتا تھا, لیکن اسٹیٹ نے کہا کہ آج کے بعد یہ 1 روپے کا نوٹ اور 2 روپے کا نوٹ جو ہے وہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ کام نہیں کرے گا, اس کو انہوں نے ڈی مونیٹائز کر دیا. اسی طرح سے جتنی بھی کرنسی ابھی ہماری چل رہی ہے, خدا نہ خاصہ کوئی ایسی سچویشن ہو ہمارا اسٹیٹ کہے کہ آج کے بعد سے جو روپیز ہے, پاکستانی روپیز ہیں, وہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ کام نہیں کرے گا, تو وہاں پہ سارا جو ہے وہ کریش ہو جائے گا. جتنی بھی ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز, جتنی بھی اکنامک جو ہم لوگ بزنسز کر رہے ہیں. یوز ود ان دا کنٹری. آپ سب جانتے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ, جو بھی روپی ہم یوز کر رہے ہیں وہ اپنے پاکستان کے اندر یوز کریں, اپنے اسٹیٹ کے اندر یوز کریں, اس کو اسٹیٹ کے باہر ہم نے یوز کرنا ہو تو اس کو کنورٹ کروانا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اس کا سب سے بڑا ڈی میرٹ یہ ہے کہ یہ صرف ود ان دا کنٹری یوز ہو سکتا ہے, آؤٹ سائڈ دا کنٹری یوز نہیں ہو سکتا. تو ان اے نٹ شیل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پیپر منی ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے بلیسنگ بھی ہے, کیونکہ ہم اپنے گھر بیٹھے تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ منی کے تھرو کر رہے ہیں, بینکنگ کے تھرو کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی منی یوز ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو پراپرلی یوز نہ کریں, پراپرلی اس کو مینیج نہیں کریں, تو یہ ہمارے لیے ایول جو ہے بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے پیپر منی کا ہونا از اے گڈ تھنگ, لیکن اس کو مس مینیج طریقے سے استعمال کرنا از این ایول فار آل آف us. تھینک یو سو مچ. دیٹ از دا اینڈ آف دا ٹاپک. سی یو ٹمارو انشاء اللہ.